تو صاحب یہ بات کچھ وکیل صاحب تک ہی محدود نہیں، ہر آدمی اپنے معاملے میں وکیل ہوتا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ وکیل کی دلیل مضبوط ہوتی ہے، اور پھر کچھ حسن بیاں اور طرز ادا کی بھی بات ہے۔ ہم اور آپ زندگی کے جن تجربات سے آسان گزر جاتے ہیں، فنکار کی نظر وہاں مشاہدے کے لیے ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ کے نام پر بھیک مانگنے والے آپ کو بھی ملتے ہیں، ہمیں بھی ملتے ہیں، مگر ان میں بعض واقعی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کار خیر پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک گداگر کا حال عظیم بیگ چغتائی کے الفاظ اور محمود علی کی آواز میں سنیے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سادہ لوحی تو دیکھیے کہ یہ حضرت اس ریمارک کو سن کر اپنے تہمت کی طرف متوجہ ہو کر محض میری جان ہزی پر کرم گفتری کے خیال سے ذرا نیچا کر لیتے ہیں۔ کم بخت، میں نے اور بھی جل کر کہا، اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے۔ اس کے جواب میں فقیر صاحب نے اپنے پیدائشی حقوق کا اعادہ کرتے ہوئے ان سے دستبرداری سے معذوری ظاہر کی، اور اب میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس بدتمیز سے کم از کم سویٹر اور قمیض ہی چھین لی جائے۔ میرے دوست نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، مگر حضرت وہ جو کسی نے کہا ہے، درد اس سے پوچھئے جس کے جگر میں ٹیس ہو۔ میں نے کہا کہ خواہ ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، میں اس موذی کو یہ چیزیں ہرگز ہرگز ہضم نہ ہونے دوں گا۔ میں نے اب اس محتاج کی تلاش کرائی، ملازم اسے تلاش کرنے گیا، اور میں نے ادھر فقیر صاحب کو لیا آڑے ہاتھوں۔ میں نے کہا، تم نوکری کیوں نہیں کرتے؟ وہ کچھ جل کر بولا، آپ ہی رکھ لیجئے۔ میں نے فوراً رضامندی ظاہر کی اور 10 روپے ماہوار اور کھانا تجویز کیا۔ فقیر صاحب اس کے جواب میں بولے، اور گھر والوں کو کیا زہر دے دوں؟ میں نے کہا، کیوں؟ وہ بولا، آپ 10 روپے دیتے ہیں، 2.5 آنے روز کا تو گائے رزقہ کھاتی ہے، اور ایک بیوی اور 3 بچے، 5 روپے میں گزر کیسے ہو؟ گائے بھی ہے تمہارے پاس؟ میں نے متعجب ہو کر کہا۔ وہ بولا، 2 روپے مہینہ چرانے والا لیتا ہے، گائے نہ ہو تو صاحب کام کیسے چلے؟ کام کیسے چلے؟ میں نے تعجب سے کہا، بھئی ہمارا کام کیسے چلتا ہے؟ وہ بولا، صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، ہم بھلا کہاں سے پیسہ لائیں گے جو روز 3 سیر دودھ خریدیں؟ 3 سیر؟ میں نے متعجب ہو کر کہا، 3 سیر؟ بھائی 3 سیر کا خرچ کیسا؟ معلوم ہوا خیر سے حضرت خود 2 سیر دودھ یومیہ نوش کرتے ہیں۔ میں پھر تنخواہ کے سوال پر آیا تو اسرت کی شکایت کرتے ہوئے 30 روپے ماہوار کا خرچ گھر کا بتایا، اور قائل ہو کر کہا کہ اگر کم و بیش کسی روزگار میں اتنی کمائی ہو جائے کہ تنگی ترسی سے بھی گھر کا خرچ چل جائے تو فقیر ہی چھوڑنے کو ابھی ابھی تیار ہیں۔ اب میں اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہوں اور وہ میری طرف۔ پھر معلوم ہوا کہ حضرت دوپہر میں قیلولے کے سخت عادی ہیں، اور کسی صورت میں بھی دوپہر میں تو کام کر ہی نہیں سکتے۔ ویسے ہر طرح کوئی پیشہ دھندا نوکری غرض جو بھی بتاؤ اس کے لیے حاضر ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے اس موذی کو میں کیا جواب دیتا؟ میرا وہ حال کہ مرے پر 100 درے۔ میں نے قطعی طور پر فقیر صاحب سے کہا کہ میں تمہیں اس حرام خوری کی سزا دیے بغیر ہرگز ہرگز نہ جانے دوں گا۔ 50 دفعہ کان پکڑ کر اٹھو بیٹھو، اور خبردار جو پھر اس طرف کا رخ کیا۔ فقیر نے غصے کے شعلے میری آنکھوں میں دیکھے۔ ممکن ہے کہ یہی سوچا ہو کہ سویٹر اور قمیض دونوں بالکل ثابت ہیں، سودا پھر بھی برا نہیں۔ نہایت خاموشی اور سادگی سے آپ نے ڈنڈا اور پیالہ اپنا ایک طرف رکھا، جھولی اور مالا اتار کر رکھی، اور تہمت اونچی کرنے لگے کہ میں نے ڈانٹا، بدتمیز۔ اس کے جواب میں وہ مجھے نہایت ہی مطمئن کر کے فرماتے ہیں، عجیب نیچے جھانگیاں پہنے ہوں، اور عذر کیا کہ اٹھنے بیٹھنے میں تہمت مخل ہوگی۔ چونکہ میں سزا دینا چاہتا تھا لہٰذا میں نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ اب یہ حضرت ایک ہنکارے کے ساتھ بڑے زور سے کر کے بغیر کان پکڑے ہوئے پہلوانوں کی طرح ایک سپاٹے کے ساتھ پاؤں سرکا کر بیٹھک لگانے لگے۔ بدتمیز، بیہودہ! میں نے جل کر کہا، یاد رکھو تمہیں پولیس میں دے دوں گا، کان پکڑ کر سیدھی طرح اٹھو بیٹھو۔ 2 دفعہ ان کو میں نے کان پکڑوا کر اٹھنا بیٹھنا بتایا، اور حضرت سزا بھگتنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ حضرت میری پشت کی طرف تھے، اور ہم دونوں دوست فقیروں کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہو گئے۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ کان پکڑی غالباً 50 دفعہ ہو چکی۔ مڑ کر میں نے دیکھا تو صورت کے ساتھ جاری تھی۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا جی کہ 110 دفعہ کر لی۔ میں نے کہا بس بس اب جاؤ، میں نے تو 50 دفعہ کو کہا تھا، زیادہ کیوں کی؟ وہ بولا
صاحب 500 بیٹھکیں روز لگاتا ہوں. میں نے سوچا کہ اب بار بار کون کرتا پھرے, لاؤ یہی پوری کر لوں. ارے میں نے اس کمبخت کو اوپر سے نیچے تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا, کیا تو پہلوانی کرتا ہے؟ واللہ میں نے گویا اب اس کو غور سے دیکھا. کان ٹوٹے ہوئے, سینہ اور شانے اور پٹیں, خوب کسرتی بدن. جواب دیتے ہیں, جی ویسے نہیں کہتا, شہر کے جس پٹھے سے جی چاہے لڑا لیجئے.